ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین میں رہنے والی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں بھی، یعنی پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی اور دین کی تعلیم دیتا ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے ایک اور روایت نقل کی، حضرت اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے وہ روایت منقول ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو مجلسوں پر ہوا جو آپ کی مسجد میں قائم تھی، یعنی مسجد نبوی میں دو حلقے لگے ہوئے تھے، دو مجلسیں وہاں پر تھیں، آپ دونوں مجلسوں کے پاس سے گزرے، فقال کلاہما علی خیر، اور آپ نے فرمایا کہ دونوں مجلسیں خیر کی اور نیکی کی ہیں، اور فرمایا کہ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، اور مجلسیں تو دو تھیں، فرمایا ان میں سے ایک دوسری سے وہ افضل ہے، اما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات پہ مشغول ہیں، یعنی آپ نے ایک مجلس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ لوگ دعا اور مناجات پہ مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو عطا فرما دے اور چاہے تو عطا نہ فرمائے، کیونکہ اللہ کیا ہے، مالک اور مختار ہے، اس کی مرضی، چاہے تو دے دے اور چاہے تو نہ دے۔ اور دوسری مجلس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلِ، یہ لوگ علم دین حاصل کرنے میں اور نہ جاننے والوں کو سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، فَهُمْ أَفْضَلُ، اور یہ افضل ہیں، یعنی ان کا درجہ بالا تر ہے، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حلقے میں جو علم کا حلقہ تھا اس میں آپ بیٹھ گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم، علوم نبوت کا حصول اور علم دین کے حلقوں میں بیٹھنا، دین سیکھنا اور دین سکھانا، یہ افضل ترین کام۔ ظاہر ہے کہ دین جو زندہ ہوگا وہ دینی علم سے ہی حاصل ہوگا، اگر پہلے سے علم ہوگا تو آدمی اس پر عمل کرے گا۔ زندگی کے بہت سے شعبے ہیں، تجارت ہے جی، کاروبار ہے، اخلاقیات ہیں، گھر کی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے جی، عبادات ہے، تو یہ تمام تر جو زندگی کے اور یہ جو جتنے شعبے ہیں، ان سب شعبوں کے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب آدمی صحیح طرح علم حاصل کرے گا تو ان پر صحیح طریقے سے عمل بھی کرے گا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہمیں علم کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔